ہیں اور یہ غلط نہیں ہے, یہ درست بات ہے. پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی والے فیصلے ہو رہے ہیں وہ نواز شریف خود بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ چیز مہنگی کر دو, یہ مہنگا کر دو, ٹیکس لگا دو, IMF کی بات مان لو, یہ سرنڈر کر دو, یہ سرنڈر کر دو, یہ سارے فیصلے نواز شریف بیٹھ کے کر رہا ہے. شہباز شریف کا تو نام بدنام ہے, اصل حکومت چلائی نواز شریف ہے, یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور آپ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف بیچارے کو پتہ نہیں ہے اور یہ وہ سارا کچھ نہیں, بالکل نواز شریف کر رہے ہیں سارے فیصلے. یہ اب تاثر دے رہے ہیں کہ یہ صرف بتایا گیا, حقیقت ایسی نہیں ہے. کہ سنا تھا کہ شہباز شریف نام کے وزیر اعظم ہیں, اصل وزیر اعظم نواز شریف ہی ہیں. سارے فیصلے ان کی مرضی اور منشا سے ہوتے ہیں. وزیر مشیر تو بڑی چیز ہیں, ایک DSP بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں لگ سکتا. اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم نواز شریف نے صرف شہباز شریف پر نظر رکھنے کے لیے لگوایا ہے. پارٹی کے ہر لیڈر کو ہر معاملے میں نواز شریف کی تائید کرنا ضروری ہے. وہ وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں, وہ وزیر اعظم یعنی شہباز شریف جو نواز شریف کی موجودگی میں احتراماً کرسی پر بیٹھنے سے اجتناب کرتے ہیں. بڑے بڑے سیاسی رہنما میاں صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کو اپنی سیاست کی معراج سمجھتے ہیں. نواز شریف آج بلائیں تو PTI کے سوا ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین ان کی ایک کال پر دوڑتے آئیں گے. زرداری صاحب نے معروف تو یہ کر رکھا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری, پر وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا ستون نواز شریف ہے. ستون نہیں, سٹوج, مورا, چابی والا کھلونا, جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس کو وہاں سے لایا گیا تھا اور ساری جس طرح سے اس کو بری کروایا گیا تھا, وہ ستون کہاں پہ ہے, وہ ستون کہاں سے آ گیا. ایک چھوٹا سا کردار ہے سارے معاملے میں, جس کے پاس نہ ووٹ ہے, نہ کچھ ہے, نہ اختیار ہے, نہ کچھ ہے ان کی. اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ زرداری صاحب خاص طور پہ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت سے اٹکیلیاں تو کرنی ہیں مگر ان کو چھوڑ کر نہیں جانا, اس لیے کہ انہیں چھوڑ گئے تو خود کہیں کے نہیں رہیں گے. نواز شریف اس میدان سیاست میں اپنی اہمیت بخوبی جانتے ہیں مگر نواز شریف چپ ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کسی سے ناراض ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نواز شریف کسی سے ناراض ہیں, کسی سے ناراض ہیں. اب بھائی سے تو ناراض نہیں ہیں اور کوئی سیاسی شخصیت بھی نہیں ہے جس سے وہ ناراض ہیں, ناراض وہ کہیں اور ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کسی سے ناراض ہیں, اس وجہ سے چپ ہیں. ان کی ناراضگی اپنی جگہ, لیکن اب ان کے چاہنے والے ان سے ناراض ہونے لگے ہیں. ان کو نواز شریف کی خاموشی کھٹکنے لگی ہے. یہ مسلسل خاموشی ان کے زخموں پر نمک بن چکی ہے. جو ان کے حق میں نعرے لگاتے نہ تھکتے تھے, اب ان سے سوال کرنے لگے ہیں کہ آپ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا گیا لیکن آپ خاموش رہے, کیوں؟ آپ نے پارٹی کی صدارت سنبھالی اور پھر بھی کسی بھی غریب کی صدا آپ کی سماعتوں تک نہ پہنچی, کیوں؟ میاں صاحب بجلی کے بل قیامت بن کر ہم پر برس رہے تھے اور آپ خاموش رہے, کیوں؟ لوگوں کے بچے مہنگائی سے بھوک سے بلک بلک پر بھوکے سو جاتے اور آپ صاحب نثار کے قصے سنا رہے ہیں, کیوں؟ وفاق میں آپ کے بھائی کی حکومت ہے, پنجاب میں آپ کی بیٹی کی حکومت ہے اور پورے ملک میں غریب کا جینا جی رہے ہیں, کیوں؟ تنخواہ دار طبقہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے اور آپ جیل میں اپنی صحبتوں کا ذکر کر رہے ہیں, کیوں؟ جن لوگوں نے آپ کے نام پر ووٹ دیا, آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا خواب دیکھا, وہی آپ کی حکومت کو کوس رہے ہیں اور آپ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر عمار مسعود اتنا مایوس ہو گیا ہے تو پھر حالات کہاں تک خراب ہوں گے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اگر عمار مسعود دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے, اچھا, اس مہنگائی کے عالم میں جب غریب دفن ہو رہا ہے, مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے, تنخواہ دار طبقہ ماتم کرنا ہے, ایسے میں MNA اور MPS کے لیے 500 ارب کے فنڈز مختص کر دیے گئے. اتنی بڑی ناانصافی ہوئی, غریب کے گھر پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور آپ خاموش ہیں, کیوں؟ میاں صاحب لوگوں نے آپ سے بے پناہ محبت کی, آپ سے ہمیشہ عقیدت کا مظاہرہ کیا, لیکن اب لوگوں کو آپ سے شکوہ کرنے میں لوگ حق بجانب ہیں کہ جب آپ کی حکومت ان کے زخموں پر نمک چھڑکتی رہی, ان کی اذیتوں پر کیا لگاتی رہی, ان کی بے بسی پر جشن مناتی رہی, تو آپ چپ کیوں ہیں؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نواز شریف بولتے کیوں نہیں میرے حق میں. تو یہ جناب یہ ہے عمار مسعود صاحب. اب آپ طلعت صاحب کو سن لیں ذرا, طلعت صاحب کیا فرماتے ہیں. بھی ووٹ دینے کا موقع ہے تو نون لیگ کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, نظریاتی طور پر نہیں. میں نے تو خیر نظریاتی طور پر کبھی ووٹ دیا ہی نہیں ان کو, لیکن اگر میں نے نظریاتی طور پر ووٹ دیا ہوتا تو بطور تنخواہ دار طبقے کے نمائندے کے میں کہتا کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا. جب بھی ووٹ ڈالنے کا موقع ہے, وہ لوکل باڈیز ہوں, وہ بائی الیکشنز ہوں, نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا, کیونکہ آپ نے 2 نمبری کی ہے. آپ نے اسٹیلتھ کے ذریعے, آپ نے فراڈ کے ذریعے, آپ نے بیک ڈور کے ذریعے, بیک ڈور بھی نہیں ہے, تہ خانہ ہے, تہ خانوں میں سے نکل کر آپ یہ ٹیکس عائد کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کتنی مشکل میں ہے. پاکستان میں مشکل آپ کی وجہ سے ہے, تمام رولنگ طبقے کی وجہ سے, ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہم نے طالبان نہیں بنائے ہیں, ہم نے عمران والا تجربہ نہیں کیا ہے, ہم نے نون لیگ والا تجربہ نہیں کیا ہے. یہ سب آپ کے اپنے تجربات ہیں, آپ کے اپنے تجربات ہیں, تو آپ ان تجربات کو بھگتیں. ہماری جیبوں سے پیسہ نکالنا بند کریں. یہ پیسے ہمارے بچوں کے لیے. اگر آپ نے یہ پیسے اگر آپ نکالتے رہے جو کہ آپ نکال رہے ہیں زور زبردستی, ہمارا اور تو زور چلتا نہیں ہے. ہمارا یہ زور یقیناً چلتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کو استعمال کریں, اور وہ ہے ووٹ.
ہم نون لیگ کو اس بجٹ کے بعد ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل کرتے ہیں, اور جو لوگ ووٹ ڈالتے رہے ہیں ان کو بطور تنخواہ دار طبقے کے نمائندے کے تہیہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا. یہ اپنی کلاس کا تحفظ کر رہے ہیں اور ہماری کلاس کا استحصال کر رہے ہیں. مطلب جب ملک کو لوٹ رہے تھے, شریف خاندان تباہ کر رہا تھا, برباد کر رہا تھا, کمزور کر رہا تھا, اس وقت تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب کیونکہ آپ کی اپنی تنخواہوں پہ تھوڑا سا ٹیکس زیادہ لگ گیا ہے, کٹوتی ہو گئی ہے, تو آپ چیخیں مار رہے ہیں, آپ دھاڑے مار رہے ہیں. نون لیگ کو ووٹ نہ دینا, پاکستانیوں نے نہ پہلے ووٹ دیا تھا نہ اب دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ طلعت حسین صاحب اور عمار مسعود, آپ اصل بات نہیں کر رہے کہ ان کو لایا کیسے, کیا وہ بات کریں نا. جب یہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہیں تو یہ عوام کا کیوں سوچیں گے؟ تو یہ تو کسی اور ذریعے سے آئے ہیں, ادھر سے ہی وہ انہی کو جواب دیں, بیرونی قوتوں کو جواب دیں اور ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ان جیسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے جن کی اپنی جو ہے وہ پہلے نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے اور اب نون لیگ نے ٹیکس تنخواہ دار طبقے پہ بڑھایا ہے تو یہ چیخیں مارے ہیں. لیکن میں ذکر کرنا چاہوں گا, آج میں انڈین میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے, اور میں ہمیشہ سے ان اوورسیز پاکستانیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور گمنام ہیروز ہیں. میں ذکر کرنا چاہوں گا پرویز اقبال لوثر صاحب کا کہ ان کے بارے میں انڈین میڈیا دوبارہ جس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے, اور انڈین میڈیا نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ایسے اوورسیز پاکستانی جو یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے, جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو کشمیر کی بات کرتے ہیں, جو انڈیا کے مظالم کی بات کرتے ہیں, انڈیا کی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں. اب انڈین میڈیا دوبارہ چیخیں مار رہا ہے, اور انڈین میڈیا نے دوبارہ یہ رپورٹ کیا ہے کیونکہ پہلے جو راہل گاندھی جب انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کا وزٹ کیا اور جن وہاں کے ممبر پارلیمنٹ کو وہ ملے تو ان کے بارے میں انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ جناب جو راہل گاندھی جن سے ملے ہیں ممبر پارلیمنٹ جو خاص طور پر ان میں سے 2 تھے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 تو پرویز اقبال لوثر کے دوست ہیں. پرویز اقبال لوثر کے ساتھ ان کی تصویریں انہوں نے انڈین میڈیا نے دکھائیں اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کی بات کرتے ہیں پاکستان کے کہنے پر, جو انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, تو راہل گاندھی ان سے ملے ہیں. اب دوبارہ کیونکہ وہ مودی سرکار کو آپ کو پتہ ہے نا دھچکا لگا, جس طرح سے الیکشن میں ان کو بھی جیسے 8 فروری میں نواز شریف کو یہاں پہ لگا, وہ بھی 400 سیٹوں کی بات کر رہے تھے اور جو ان کے ساتھ حشر نشر ہوا وہ آپ جانتے ہیں. اب انہوں نے دوبارہ ایک کمپین جو راہل گاندھی کے خلاف شروع کیا, اس میں پرویز اقبال لوثر صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں وہ ایم پیز ان کے قریب تھے, وہ وہاں پہ پاکستان کے لیے لابنگ کرتے ہیں, کشمیر کے لیے لابنگ کرتے ہیں, انڈیا کے خلاف لابنگ کرتے ہیں, اور راہل گاندھی ان سے ملے تھے. اور اب دوبارہ جو ہے نا وہ راہل گاندھی نے یہ بیان دیا تو یہ نیکسس ہے, یہ نیکسس ہے. لیکن میں ان کا ذکر کر رہا ہوں لوثر صاحب کا کہ دیکھیں ایسے پاکستانی جو انڈیا کے خلاف وہاں پہ جو ہے وہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, یورپین پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, ان کو قائل کرتے ہیں انڈیا کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. اور وہ پاکستانی جن کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ پاکستانی جس سے انڈیا ڈرتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف لابنگ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو یہ میں کمپیریزن اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک طرف یہ ہیں جن کی تنخواہوں پہ ٹیکس بڑھا ہے تو وہ پڑ گئے ہیں, اور دوسری طرف ایسے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, پاکستان کی فکر کرتے ہیں. اور یقین کریں اوورسیز پاکستانی, ہم پاکستانی سے زیادہ پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور وہ ہر وقت پاکستان کا سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا اپنا گھر مضبوط ہونا چاہیے. اور اسی لیے جب یہاں پہ ایسی حکومتیں آتی ہیں جو جن کی پالیسیز سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے نہیں جائے گا, تو ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں, ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں. تو یہ میں نے کہا ذرا وہ انڈین میڈیا کی کیونکہ کلپ سائیکل بہت چل رہے ہیں تو میں نے کہا اس کو بھی ذرا تھوڑا سی بات کر لیں. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.